الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وقدوتنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وأنصاره وأتباعه وأشياعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال تعالى في موضع آخر بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال كنت ردف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على حمار ليس بيني وبينه إلا موقرة الرحل فقال يا معاذ فقلت لبيك وسعديك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا معاذ فقلت لبيك وسعديك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا معاذ فقلت لبيك وسعديك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أتدري ما حق الله على العباد قلت الله ورسوله أعلم قال أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا ثم قال أتدري ما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال ألا يعذبهم أو كما قال سيدنا وهادينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे गयूर नौजवान साथियों और जिन माँओं और बहनों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मेरी मुक़द्दस पाकीज़ा माएँ और बहनें, इस वक़्त मैंने आप हजरात के सामने कुरान मुक़द्दस की दो आयत करीमा तिलावत की और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ पढ़ी जिसे रिवायत करने वाले
جسے نقل کرنے والے صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ایک زبردست صحابی ہیں اور ایک جلیل القدر صحابی ہے۔ دادا جان مولانا عبد الحلیم صاحب نور اللہ مرقدہ برد اللہ مضجعہ، جب بھی کسی صحابی کا نام آتا تو فرماتے کہ بہت ہی جلیل القدر صحابی، بڑے اونچے درجے کے صحابی، پھر فوراً فرماتے کہ ہر صحابی جلیل القدر ہوا کرتا ہے، ہر صحابی عظیم المرتبت ہوا کرتا ہے۔ یہ جو ہم اور آپ کبھی کبھی یہ سنتے ہیں کہ فلاں صحابی بہت اونچے درجے کے ہیں اور فلاں صحابی کمتر درجے کے ہیں، یہ ان کے آپس کے اعتبار سے مقام بیان کیے جاتے ہیں، ورنہ ہمارے اور آپ کے اعتبار سے ہر صحابی ایسے مقام پر پہنچا ہوا ہے کہ ان کے بعد کا کوئی ولایت اور بزرگی کے کسی بھی مقام کو چھو لے، کسی صحابی کی گرد کو بھی کبھی نہیں پا سکتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق سے ہمیشہ اپنے دل دماغ کو صاف رکھنا چاہیے، کبھی بھی کسی بھی ادنا سے ادنا صحابی کی نہ برائی کی جا سکتی ہے اور نہ سنی جا سکتی ہے، کیونکہ ہمارے اور آپ کے پاس جو اسلام اور جو دین کی دولت ہے یہ انہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بدولت پہنچی، اور انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے جو ہم اور آپ آج اسلام اور ایمان کی دولت لیے ٹہل رہے ہیں۔ اسی لیے شاید اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے ہم اور آپ خطبہ میں خطیب کی زبانی بھی اکثر سنا کرتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعد غرضا، کہ میرے صحابہ کے بارے میں ہمیشہ اللہ سے ڈر کے رہنا، میرے صحابہ کے بارے میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے بعد کبھی بھی ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا، کبھی بھی ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھانا ہے، کیونکہ انہیں نشانہ بنانے کا سیدھا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہم اور آپ اپنے ایمان اور اسلام کا جنازہ نکال رہے ہیں، اور ہمارے پاس قرآن و حدیث کی جو دولت ہے، جو ایمان کی اصل پونجی کا ذریعہ ہے، اس کو ہم اور آپ برباد کر رہے ہیں، اور اسے بھی ہم اور آپ مشکوک کر رہے ہیں، اور اس کی جانب سے خود بھی شبہ میں پڑ رہے ہیں اور دوسروں کو بھی شبہ میں ڈال رہے ہیں۔ تو ہر صحابی یہ عظیم المرتبت ہے، ہر صحابی کا مقام اتنا اونچا ہے کہ ہم میں سے کوئی کسی بھی مقام کو طے کر لے، ولایت اور بزرگی کی انتہا کو پہنچ جائے، پھر بھی کسی صحابی کے گرد کو کبھی بھی نہیں پا سکتا ہے، اس لیے کہ سب کچھ ہونے کے بعد وہ چند ثانیے، وہ چند سیکنڈ، وہ چند لمحے کوئی کہاں سے لے کر کے آئے گا جنہوں نے ایمان اور اسلام کی حالت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی تھی؟ وہ دو آنکھیں کہاں سے لے کر کے آئے گا جنہوں نے اسلام اور ایمان کی حالت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا؟ وہ کان کہاں سے لے کر کے آئے گا جنہوں نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں براہ راست سنی تھی؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو خاص طور سے اس زمانے میں ہمارے بہت سے ایسے نوجوان یا بہت سے وہ لوگ جو اس طرح کے لوگوں کے بیچ میں کبھی پڑھتے ہیں، یا بہت سے ایسے ہیں جو نیٹ سے دین سیکھنا چاہتے ہیں، جیسے گوگل سے کبھی کبھی راستہ لوگ تلاش کرتے کرتے اور جا کر کے کسی گلی میں پھنس کر کے کھڑے رہتے ہیں، نہ آگے جانے کو سمجھ میں آتا ہے اور نہ بیک کرنے کا کوئی چانس نظر آتا ہے، ایسے یہ بھی بیچارے پھنس جایا کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ دین گوگل والا نہیں ہے، یہ دین واسطہ در واسطہ چلتا ہے۔
الاسناد فی الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. یہ دین سند در سند چلتا ہے، واسطہ در واسطہ چلتا ہے. اگر اس سسٹم کو ہٹا دیا گیا تو پھر جو چاہے جو بولتا رہے اور میسج کرتا رہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ دین کا اس کے اندر کوئی رغبت ہے، نہ دین کا کوئی مقام اس کے یہاں رہ گیا ہے. اس چیز کو بہت قاعدے سے پکڑنا چاہیے. یہ بنیادی نقطہ ہے جسے اس دور میں ہم اور آپ فراموش کرتے جا رہے ہیں، یا ہمارے معاشرے میں، یا ہماری سوسائٹی میں، یا ہمارے سماج میں، یا ہمارے درمیان ایسے لوگ اٹھتے اور بیٹھتے ہیں جو بہت آہستہ کے ساتھ ہمارے اور آپ کے دل و دماغ میں یہ پوائزن گھول رہے ہیں، جو اسلاف سے ہمیں بدظن کر رہا ہے، جو علماء سے ہمیں بدظن کر رہا ہے، اور نتیجہ اتنا بھیانک نکلنے والا ہے جس کا ہم اور آپ شاید تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. وہ اندلس جہاں پہ ہماری 800 سال تک اذان کی صدائیں گونج رہی تھی، اور وہ جامع قرطبہ جہاں پہ لاکھوں نمازی بیک وقت نماز ادا کر رہے تھے، اور جہاں پہ ایک کے بعد دیگرے ایک نہیں ہزاروں علماء اور محدثین نے بیٹھ کر کے درس دیا، اور جہاں پر نکلنے والا سورج روزانہ اس کی بناوٹ اور اس کا سسٹم ایسا تھا کہ ایک ایک تاک اس انداز سے 360 بنا ہوا تھا کہ ہر دن نکلنے والا سورج ایک تاک کو سلامی دے کر کے، اپنی روشنی دے کر کے تب گزرتا تھا. آج وہاں پہ عیسائیوں اور یہودیوں نے گھوڑے باندھنے کی جگہیں بنا رکھی ہیں. وہ جامع قرطبہ گھوڑے باندھے ہوئے ہیں، اس جامع قرطبہ میں صلیب کے نشانات بنائے گئے ہیں، اس جامع قرطبہ کو استبل بنا دیا گیا ہے، اس جامع قرطبہ کو ہمیں اور آپ کو نہ دے کر کے کلیسا میں تبدیل کر دیا گیا ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ پہلے علماء اور عوام کے رابطے کو منقطع کیا گیا، پہلے ان کے رابطے کو ختم کیا گیا، پہلے ان سے بے اعتماد کیا گیا، پہلے بے اعتمادی کی فضا کو عام کیا گیا، پہلے بے اعتمادی کی فضا میں ایک ایسا زہر گھولا گیا جس نے ان دونوں طبقوں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دی کہ ایک دوسرے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرنے لگے. پھر نتیجہ اس بھیانک شکل میں نکلا جس کا بیان بھی مشکل ہے اس تھوڑے سے وقت میں. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی ایک زبردست جلیل القدر صحابی ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تشریف فرما تھے. کہتے ہیں کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار لیس بینی و بینہ الا مخرۃ الرحل. میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، ایک گدھے پر یا ایک خچر پر. عرب کے لوگ کبھی اونٹ سے سفر کرتے، کبھی خچر سے سفر کرتے، کبھی گھوڑے سے کرتے. اس زمانے کا فارچونر سمجھ لیجیے کہ گھوڑا تھا، اور اس زمانے کی اسکارپیو سمجھ لیجیے کہ اونٹ بیچارہ تھا، اور اس زمانے کی یہ بولرو اور مارشل سمجھ لیجیے کہ گدھا صاحب تھے. تو کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک گدھے یا خچر پر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ سسٹم ایسا تھا کہ اس میں 2 سیٹیں بنا لیتے تھے. جیسے بائک ہوتی ہے 2 سیٹ ہوتی ہے، عام طور پہ 2 لوگ بیٹھتے ہیں، ایک ڈرائیو کرتا ہے چلاتا ہے اور ایک شخص پیچھے بیٹھتا ہے. تو ایسے عام طور پہ اس میں 2 سیٹ لوگ کر لیا کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیو کر رہے تھے. ڈرائیوری کرنا کوئی غلط چیز نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چلا رہے تھے اور میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اور میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی دوری نہیں تھی، بالکل آپ کے قریب تھا. اگر کوئی چیز دوری کیے ہوئے تھی اور کچھ فاصلہ تھا تو کجاوے کی ایک لکڑی، وہ بیٹھنے کا جو سسٹم بنایا جاتا تھا اس میں بیچ کی ایک لکڑی، جیسے آپ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے زمانے کی چیتک اسکوٹر سمجھ لیجئے، اس میں جو سیٹ ہوتی تھی تو جو پیچھے بیٹھتا تھا اگلی والے سیٹ پہ وہ پیچھے ایک لوہا لگا رہتا تھا نا ہلکا سا، آدمی اس کو پکڑے رہتا تھا. بہت سے لوگ جو کمزور ٹائپ کے ہیں اس میں بیٹھنے میں بوڑھے لوگوں کو بڑا سکون رہتا تھا، وہ پکڑ کر کے بہت قاعدے سے بیٹھے رہتے تھے اور پیچھے اپنی ٹیکا دیے رہتی تھی تو بہت سکون میں رہتے تھے، گرنے اڑنے کا چانس کم تھا. اور سامان وامان لادنے کے لیے تو خیر وہی گاڑی تھی بھیا چیتا کی، اور دوسری کوئی گاڑی نہیں تھی.
تو کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، لیس بینی و بینہ الا موخرۃ الراح، میرے اور آپ کے درمیان وہ کجاوے کی جو ایک لکڑی موٹی سی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز اور نہیں تھی۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ اگلی جو بات میں کرنے جا رہا ہوں مجھے خوب قاعدے سے یاد ہے، میرے ذہن و دماغ نے سب کچھ نوٹ کیا ہے، کیا پوزیشن تھی، کیا حالت تھی، میں کس کیفیت میں بیٹھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلا رہے تھے، ہم ساتھ میں جا رہے تھے، میرے اور آپ کا فاصلہ کیا تھا، مجھے ساری باتیں ہو بہو یاد ہیں، بالکل میں نے نوٹ کر رکھا ہے۔ لیس بینی و بینہ الا موخرۃ الراح، میرے اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف ایک لکڑی یہی حائل تھی، یہی ایک آڑ تھا، اور دوسری کوئی چیز نہیں تھی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل سمجھ لیجئے کہ میں لگ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی اور پکار کر کے فرمایا، یا معاذ، اے معاذ ابن جبل۔ کہتے میں نے کہا لبیک وسعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں، آپ کی جناب میں موجود ہوں، اور یہاں حاضری کی مجھے سعادت مل رہی ہے، میں خوش نصیب انسان ہوں کہ آپ کے پاس موجود ہوں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے بعد پھر کہا، اے معاذ ابن جبل۔ کہتے ہیں میں نے پھر یہی جواب دیا، لبیک وسعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں، حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، فرمائیے کیا کہنا ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد پھر تیسری بار آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاذ ابن جبل، اے معاذ۔ کہتے ہیں میں نے پھر کہا، لبیک وسعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں دور تو نہیں تھے؟ خود بتلا رہے ہیں کہ میں آپ سے بالکل لگا ہوا بیٹھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے درمیان کوئی فاصلہ نہیں تھا، ایک چھوٹی سی لکڑی لگی ہے جو کجاوے کی ہے، جو سیٹ کے طور پہ کام دے رہی ہے، اس سے کوئی زیادہ دوری ہمارے اور آپ کے درمیان نہیں ہے، اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے ہیں، اور ایک بار نہیں تین بار پکار رہے ہیں، اور ہر پکار پر ایسا نہیں ہے کہ میں خاموش ہوں، بھائی سامنے والا جواب نہیں دیتا ہے تو آدمی سمجھتا ہے کہ اس نے سنا نہیں تو پھر پکارتا ہے، پھر اس نے جواب نہیں دیا تو پھر اور تیز آواز سے پکارتا ہے۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بار آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر جواب بھی دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے ہیں یا معاذ ابن جبل، تو حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں لبیک وسعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں بلکہ تین بار کیوں پکارا؟ ایک بار نہیں تین بار حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیوں بنایا؟ ایک بار نہیں تین بار انہیں متوجہ کیوں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس لیے متوجہ کیا کہ آگے جو بات کہی جا رہی ہے وہ اسے دھیان سے سنیں، جو بات کہی جا رہی ہے اسے دل کے کانوں سے سنیں، جو بات کہی جا رہی ہے اسے وہ نوٹ کریں، اس پر خود وہ عمل کریں، اسے آگے وہ پہنچائیں اور دوسروں کو عمل کرائیں۔ اس مقصد کے تحت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 3 بار متوجہ فرمایا۔ اور یہ تجربہ ہے، جب کوئی بات توجہ کے ساتھ نہیں سنی جاتی ہے یا تو وہ دیر تک دل و دماغ میں بیٹھتی نہیں، اولاً تو گھستی ہی نہیں ہے، اور اگر کبھی دل دماغ میں پہنچ بھی گئی تو رکتی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اسے توجہ سے سنا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ رکے گی کہاں سے؟ جب توجہ کے ساتھ بات سنی جاتی ہے تب بات وہ دل و دماغ میں رہتی ہے، اور جب دل و دماغ میں رہتی ہے تو پھر بار بار وہ متوجہ کرتی رہتی ہے، وہ کچوکے لگاتی رہتی ہے، اور ہمیں اور آپ کو اس طرف دعوت دیتی رہتی ہے کہ فلاں چیز اچھی ہے، فلاں کام اچھا ہے، فلاں عمل اچھا ہے، ہمیں بھی وہ کرنا چاہیے۔ تو آج نہیں کل وہ بات پھر اثر دکھاتی ہے، اور جب انسان توجہ کے ساتھ نہیں سنتا ہے تو پھر عام طور پہ وہ بات دل و دماغ میں جاتی ہی نہیں، یا جاتی ہے تو پھر رہتی اور بستی نہیں ہے، جس کی وجہ سے پھر عمل کی توفیق ہی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارے دل دماغ میں وہ بات ہے ہی نہیں۔
اس لیے آدمی جب کسی ایسے موقع پر حاضر ہو، ایسی جگہ پر حاضر ہو جہاں اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، جسے ہمیں سننا ہے، جسے ہمیں سمجھنا ہے، جسے ہمیں اپنے دل دماغ میں رکھنا ہے اور جس پہ ہمیں عمل کرنا ہے، تو پہلے آدمی کو قاعدے سے متوجہ ہو جانا چاہیے، خوب دھیان سے سننا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس وقت عمل کی توفیق نہ بھی ہو تو بھی کبھی نہ کبھی اس پر عمل کی توفیق مل ہی جاتی ہے، یا بہت سے وہ معاصی، بہت سے وہ جرائم، بہت سے وہ کرائم، بہت سے وہ گناہ جسے روکنے کی بات ہم کرتے ہیں یا آپ سنتے ہیں یا کہیں سے ہمیں سنائی دیتی ہے، جب وہ دل و دماغ میں بات رہتی ہے تو ایسے موقع پر ہمارے اور آپ کے قدموں کو روکنے کا کام دیتی ہے، ہمارے اور آپ کے ہاتھوں کو غلط کاموں سے روکنے کا کام دیتی ہے، ہمارے اور آپ کی نگاہوں کو غلط جگہ اٹھنے سے روکنے کا کام دیتی ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو پوری طرح اپنے طرف متوجہ کیا، اور جب وہ پورے طور سے متوجہ ہو گئے تب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اگلی بات فرمائی جو آپ کو فرمانی تھی، اور فرمایا کہ اے معاذ ابن جبل، ذرا یہ تو بتاؤ ما حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق اس کے بندوں کے اوپر کیا بنتا ہے؟ اللہ نے بندوں کو کس مقصد کے لیے بھیجا ہے؟ اللہ نے بندوں کو دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے اور انہیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، انہیں کس مقصد کے لیے بنایا ہے؟ اللہ کا کیا فریضہ ان کے اوپر عائد ہوتا ہے؟ اللہ کے کیا احکامات ان کے اوپر عائد ہوتے ہیں؟ اس کا کیا حق ان کے اوپر بنتا ہے؟ ما حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں پر کیا بنتا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ یہ جواب دینے کا ایک طریقہ ہے، اور عموماً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسی انداز سے جواب دیا کرتے تھے۔ جب کوئی بڑا بات کرے، جب کوئی اس طرح کا آدمی بات کرے جو ہم سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، جو ہم سے زیادہ نالجبل ہے، جس کی سمجھ بوجھ اور جس کا علم ہم سے کئی گنا زیادہ ہے، تو اس وقت ادب کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ ہم اسی کے حوالے کریں کہ بھائی آپ ہی بتائیے کہ اس کا کیا مفہوم بنتا ہے، اس کا کیا مطلب بنتا ہے۔ جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ عادت رہی ہے کہ ایسے موقع پر وہ یہی جواب دیا کرتے تھے، کہتے ہیں میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا بنتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یعبدوا اللہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں پر یہ بنتا ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ ہی کا سجدہ کرنا ہے، اللہ ہی کو پکارنا ہے، اللہ ہی کو رب ماننا ہے، اللہ ہی کو مسجود ماننا ہے، اللہ ہی کو معبود ماننا ہے۔ جیسے زبان سے یہ کہہ رہے ہیں، جیسے ہم اور آپ یہ کہتے ہیں، الفاظ ادا کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو دل دماغ میں بھی یہ بات بیٹھی رہے اور یہی عمل سے بھی ظاہر کریں کہ ایک رب ہے، وہی عطا کرتا ہے، نافع وہی ہے، زار وہی ہے، معز وہی ہے، مذل وہی ہے، سمیع وہی ہے، علیم وہی ہے، حکم وہی ہے، عدل وہی ہے، لطیف وہی ہے، خبیر وہی ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، مقصود کوئی نہیں سوائے اللہ کے، مسجود کوئی نہیں سوائے اللہ کے، رب کوئی نہیں سوائے اللہ کے، خالق کوئی نہیں سوائے اللہ کے، دنیا میں کوئی کسی کی بگڑی بنانے والا نہیں سوائے اللہ کے، حلال مشکلات وہی ہے، دافع بلیات وہی ہے، نفع پہنچانے والی ذات اسی کی ہے،
نقصان پہنچانے والی ذات اسی کی ہے. دنیا میں کوئی وہ نہیں ہے جو کسی کو ذرہ برابر نفع پہنچا سکے, اور دنیا میں کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو کسی کو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نقصان پہنچا سکے, جب تک کہ اس کا اشارہ نہیں ہے, جب تک کہ اس کا حکم نہیں ہے, جب تک کہ ادھر سے سگنل نہیں ملتا ہے, تب تک کوئی کسی کو ذرہ برابر نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے. اس کا اعلان کیا اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی ایک دو نہیں نہ معلوم کتنی آیتوں کے اندر. اللہ فرماتا ہے انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تدعون من دون اللہ لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوه واشکروا له الیہ ترجعون. اللہ کو چھوڑ کر جس سے تمنا کرتے ہیں, جس سے آرزو کرتے ہیں, جس سے لو لگاتے ہیں لوگ, اور جس سے مانگتے ہیں, اور جس سے چاہتے ہیں, اور جس سے امید بادیں ٹہل رہے ہوتے ہیں, یہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں, یہ تمہارے نفع کے مالک نہیں ہیں, یہ تمہارے نقصان کے مالک نہیں ہیں. اس لیے اسی سے مانگو, اس لیے اسی کو پکارو, اس لیے اسی سے تمنا کرو, اس لیے وہیں سے آس لگاؤ. وہی عطا کرنے والا ہے, وہی دینے والا ہے, وہی نوازنے والا ہے. یہ دنیاوی جتنے اسباب بظاہر نظر آتے ہیں ان کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے, حقیقت صرف وہی ہے. قرآن مقدس کے 22ویں پارے کی آیت میں اللہ رب العزت نے اسی کا اعلان فرمایا اور بہت کھلے لفظوں میں فرمایا. کوئی ڈھکی چھپی بات کرنے کا اللہ عادی نہیں ہے, اس لیے کہ وہ رب ہے, اس لیے کہ وہ خالق ہے, اس لیے کہ وہ مالک ہے, اس لیے کہ وہ ملک الملوک ہے, وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. لاگ لپیٹ کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں, ہم لوگ گول مول باتیں کرتے ہیں, ہم لوگ چکنی چپڑی باتیں کرنے کے عادی ہیں. اللہ جو کچھ کہتا ہے وہ لگی لپٹی باتیں نہیں کرتا ہے, وہ ہمیشہ کھلی ہوئی باتیں کرتا ہے. اللہ قرآن مقدس کے 22ویں پارے کی اس آیت میں فرماتا ہے والذین تدعون من دونه والذین تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر. اللہ کو چھوڑ کر جسے لوگ پکارتے ہیں, جس سے لوگ امید لگاتے ہیں, اور جہاں جا کر کے لوگ چاہتے ہیں کبھی اس مزار پہ, کبھی اس مزار پہ, کبھی ادھر, کبھی ادھر, اور کبھی باباؤں کے ہاں, یہ سمجھ کر کے کہ یہی بگڑی بنانے والے ہیں. اور کتنے تو کہہ بھی دیتے ہیں کہ آپ ہی سب کچھ کر سکتے ہیں. نعوذ باللہ, یہ کوئی کرنے والا نہیں ہے, صرف اور صرف وہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے والذین تدعون من دونی ما یملکون من قطمیر. اللہ کو چھوڑ کر جسے تم پکار رہے ہو, اللہ کو چھوڑ کر جسے تم نفع بخش سمجھ رہے ہو, اللہ کو چھوڑ کر جسے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ وہ کچھ نقصان پہنچا سکتا ہے, ما یملکون من قطمیر. وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو معمولی سا ایک چھلکا ہوتا ہے اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتے, اتنا بھی ان کے اندر اختیار نہیں ہے کہ وہ بھی اس حیثیت کی چیز کسی کو عطا کر سکے, یا کسی کو وہ نواز سکے, یا کسی کو وہ دے سکے. تو اللہ کا حق بندوں پر یہ بنتا ہے کہ بندے یہ سمجھے کہ عطا کرنے والے وہی ہے, بندے یہ سمجھے کہ اولاد دینے والی ذات اسی کی ہے, بندے یہ سمجھے کہ کسی کو اگر وہ نوازتا ہے تو وہی ہے, اور اگر کسی کو نہیں نوازا جاتا تو اسی کی طرف سے روکا جاتا ہے. کتنے ایسے ہیں پوری زندگی علاج کرتے کرتے, پوری زندگی مانگتے مانگتے, پوری زندگی درگاہوں پہ سر پیٹتے پیٹتے, پوری زندگی عاملوں کا چکر لگاتے لگاتے تھک جاتے ہیں, ایک بچہ بھی نہیں ملتا ہے, ایک بیٹا اور بیٹی بھی نصیب نہیں ہوتا ہے, پوری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے لیکن کچھ حاصل نہیں ہوتا. اور کتنے ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ کئی لڑکے لڑکیاں ہو چکی ہیں, اب اسی پر بس کیا جائے, اسی پر اکتفا کیا جائے, یہی زندہ رہے اور صحت مند رہے, ہمارے لیے یہی کافی ہے. لیکن معلوم یہ ہوا کہ ایک سال نہیں گزرا پھر کوئی آ گیا, اور ایک سال نہیں گزرا پھر کوئی ٹپک پڑا, پھر دوسرا سال نہیں گزرا پھر کوئی بچہ اور بچی جنم لے گئی. یہ کون ہے؟ وہی کر رہا ہے جس کو اللہ فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم
يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه علي قدير. اللہ فرماتا ہے آسمان و زمین کی حکومت، آسمان و زمین کی سلطنت، آسمان و زمین کا سارا روک تھام یہ ہمارے قبضے قدرت میں ہے. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، ہم جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں. یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتے ہیں بچیاں عطا کرتے ہیں. ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتے ہیں ہم لڑکے عطا کرتے ہیں. او یزوجہم ذکرانا واناثا، یا ہم جوڑے عطا کرتے ہیں. ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہتے ہیں ہم باج بنا کر کے رکھتے ہیں. پوری زندگی ایک اولاد نہیں ملتی، ایک لڑکا نہیں، ایک بچے نہیں، ترستے دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ ہے جو کر رہا ہے، یہ وہاں سے سسٹم چلتا ہے جس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نسمۃ کائنۃ الی یوم القیامہ الا وهو کائن. جو متنفس، جس جاندار کو اس روئے زمین پہ آنا ہے، جس جاندار کو اس روئے زمین پہ بسنا ہے، جس جاندار کو اس روئے زمین پہ آ کے اپنی غذا لینی ہے، وہ اس دنیا میں آ کر کے رہے گا. دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے روک نہیں سکتی. اسی کا نظارہ کروایا تھا اللہ رب العزت نے فرعونیوں کو، جب اس کام کے لیے کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو جو فرعون کی سلطنت کو تہوبالا کر دے اور تباہ کر کے ختم کر دے. اس کے لیے پلاننگ کی گئی، مردانہ پولیس لگائی گئی، زنانہ پولیس دوڑائی گئی، خفیہ انٹیلیجنس کے لوگ لگائے گئے. وہ بچہ دنیا میں آنے نہ پائے جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ آئے گا تو فرعون کی سلطنت تباہ و برباد ہو جائے گی. لیکن اللہ کو لانا تھا، لا کر کے اسے فرعون کے گھر میں لے جا کر کے پرورش کروا کے اللہ نے یہ دکھایا ہم جو چاہتے ہیں وہ ہو کر کے رہتا ہے. پوری دنیا کی طاقت ایک طرف، ہماری طاقت ایک طرف ہوتی ہے، ہمیں کرتے ہیں. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. جسے چاہتا ہے وہ لڑکا عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بچی عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے جوڑے جوڑے عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے باج بنا کے رکھتا ہے. وہ بڑی شان والا ہے اور بڑی قدرت والا ہے. ہم اور آپ اس چیز کو عموماً مانتے رہیے. جب یہ سسٹم اللہ نے بنا رکھا ہے تو پھر ذہن وہی دوڑانا چاہیے، ذہن وہی لے جانا چاہیے. ہمیشہ یہی ذہن میں آنا چاہیے کہ بھئی کرنے والا صرف ایک ہے، وہی جسے چاہتا ہے جو کچھ عطا کرتا ہے. جب اس سسٹم سے ہم ہٹتے ہیں تبھی ہمارے اور آپ کے لیے پرابلم پیدا ہوتے ہیں، تبھی ہمارے اور آپ کے لیے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، تبھی ہمارے اور آپ کے لیے مصیبتیں جنم لیتی ہیں. ہمارے ایک رشتے دار ہیں، بات پہ بات نکلتی ہے، ایک چٹکلے ہی کے طور پہ سنتے چلیے اور عبرت کے طور پہ بھی سنتے چلیے. ہمارے ایک رشتے دار ہیں، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے یہاں یکے بعد دیگرے 3 بچیاں پیدا ہوئی. بھائی اللہ کی نعمت ہے، بچے ہیں یا بچیاں ہیں. اب خوشی سے بلکہ دادا رحمت اللہ علیہ کا تو معمول یہ تھا کہ اگر لڑکا پیدا ہوتا کسی کے گھر میں سنتے کہ لڑکے کی پیدائش ہوئی ہے تو ایک مرتبہ ماشاءاللہ کہتے، اور اگر سنتے کہ بچی کی پیدائش ہوئی ہے تو کئی مرتبہ ماشاءاللہ کہتے تھے. اب یہ سسٹم ہمارا اصل میں گڑبڑ کیا ہوا ہے. وہ جہیز وغیرہ والا اتنا مسئلہ پیدا کر لیا ہم نے کہ وہ ہمیں ایک بوجھ سے لگنے لگتے ہیں. اور سوچنا چاہیے کہ اگر وہ ہمارے لیے بوجھ ہے تو ہم بھی تو کسی ماں سے جنم کر کے آئے ہیں نا. کوئی ہماری ماں ہے، وہ بھی تو کوئی عورت تھی. تو پھر اسی اعتبار سے سوچ کر کے اچھی تربیت کیجیے، جو اپنا کام ہے وہ کرنا چاہیے. بہرحال ایک بچی ہوئی، پھر دوسری جب اولاد ہوئی تو وہ بھی بچی، تیسری جب ہوئی تو وہ بھی بچی. اب ابھاگ کے مارے ایک عامل صاحب کے پاس چلے گئے، بابا صاحب کے پاس. اور بابا لوگ کو تو آپ جانتے ہیں 98 یا 99% یا اس سے آگے بڑھ کر کے کہیے اس میں ایک سے ایک بڑھ کر کے لٹیرے اور کھلاڑی اور فراڈیا اور ایسا چونا آپ کو لگائیں گے کہ شاید پوری زندگی آپ پریشان رہیں. الامان الحفیظ ایسے سب اس میں 3-5 کرتے ہیں. اب گئے تو انہوں نے اپنی پریشانی بتائی کہ ہمارے یہاں 3 بچی لگاتار ہو گئی ہے، اب ہم کو بچی نہیں لڑکا چاہیے. انہوں نے اپنا تعویذ دیا اور تعویذ دینے کے بعد ان سے کہا کہ اس مرتبہ جب آپ کی اہلیہ امید سے ہوں گی تو پھر آپ کے گھر پہ تھوڑا سا کچھ آسیبی اثر ہے. آپ ایسا کیجیے گا کہ کچھ کیا دھرایا ہے تو چھوڑ کر کے آپ چلے جائیے گا، دوسری جگہ رہیے گا تاکہ لڑکا پیدا ہو لڑکی نہ ہو. اب وہ پیسے والے لوگ ہیں، جب ان کی اہلیہ امید سے ہوئی تو وہ سیدھے نکل گئے ممبئی.
اور ممبئی انہوں نے تقریباً 9 مہینے گزارے. 9 مہینہ جب پورا ہوا تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 2 بچیاں ایک ساتھ پیدا ہوئی. ابھی تو ایک بچی ہو رہی تھی, اب 2 بچی اکٹھے ہی جنم لے گئی. ہم کو معلوم ہوا, ہم نے کہا اچھا ہوا ممبئی گئے تھے تو 2 بچی ہوئی, کہیں سعودیہ گئے تھے تو 3-4 پہ اکٹھے ہوئی ہوتی. یہ اللہ نے کہہ رکھا بھائی للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علی قدیر. ہم جسے چاہتے ہیں جو عطا کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے قبضے قدرت میں ہیں. کوئی پوری زندگی تمنا کرتا رہتا ہے, کوئی پوری زندگی تعویذ پہ تعویذ لیتے رہتا ہے, کوئی پوری زندگی علاج پہ علاج کرواتا رہتا ہے. ایک بچہ نہیں ہوتا اور کسی کے بارے میں ڈاکٹر یہ بول چکا ہوتا ہے کہ آپ میں اور آپ کی بیوی میں کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہے کہ ایک بچہ دنیا میں آئے, لیکن پھر بھی اللہ چاہتا ہے تو نواز کے رہتا ہے. سعید انور سابق کرکٹر پاکستان کا, شاید اس کا واقعہ لوگوں کو معلوم نہیں, یہاں سے لے کر کے پاکستان سے امریکہ تک علاج کروانے والا, اور امریکہ کے ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ آپ کو اور آپ کی بیوی کو یہ صلاحیت نہیں ہے کہ کوئی اولاد ملے. وہاں سے انہوں نے سیدھا ٹکٹ لیا عمرے کا اور پہنچے عمرہ کرنے کے لیے, اور وہاں طواف اور عمرے کے بعد کعبۃ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کے اپنے رب سے یہ فریادی ہوا اور کہنے لگا میرے ربا, سارے ڈاکٹر کی رپورٹ ایک طرف ہے اور ان کی تشخیص ایک طرف ہے اور ان کی ساری دوائیں ایک طرف ہیں, لیکن تو مالک الملک ہے, تو رب العالمین ہے, تو جسے چاہتا ہے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے نہیں نوازتا ہے. ساری طاقت تیری ہے, ساری قدرت تیری ہے, ساری حکومت تیری ہے. تو نے اپنے قرآن میں یہ اعلان کیا ہے, ہم جسے لانے کا ارادہ کرتے ہیں دنیا کی ساری طاقتیں مل کے اسے نہیں روک سکتی. ہم جسے چاہ لیتے ہیں کہ اسے نہیں آنا ہے, دنیا کی کوئی طاقت اسے لے کر کے نہیں آتی. ربا میں تجھ سے فریادی ہوں, تو مجھے عطا فرما دے, کوئی اولاد دے دے. تو نے بہت کچھ دیا ہے. مسل مشہور ہے, کنگال سے اچھا جنجالے بھلا. جس کی اولاد نہیں ہوتی ہے اس کو دن میں بھی تارے نظر آنے لگتے ہیں. جب لڑکے ہوتے ہیں آدمی باہر سے تھکا مادہ آتا ہے, وہ پوتا آ جاتا ہے, ناتی آ جاتا ہے, بیٹا آ جاتا ہے, ابو عمارت رہن, ابو ہمیں ڈھکیلے رہن, ابو اسے کہہ رہے, اس میں آدمی تھوڑا سا بہل جاتا ہے, دل دماغ تھوڑا فری ہو جاتا ہے. جس کے نہیں ہوتی وہ سمجھتا ہے. وہاں اس نے دعا مانگی, نتیجہ یہ نکلا اللہ نے اسے اولاد سے نوازا. پھر اس نے امریکہ سفر کیا اور جا کر کے اس ڈاکٹر سے کہا جس نے یہ کہا تھا کہ کوئی صلاحیت نہیں ہے جس سے بچہ پیدا ہو, اس سے کہا یہ ہماری اولاد ہے. پہلے تو یقین کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوا, پھر جب اسے یقین آیا اس نے کہا میری تھیوری کے اعتبار سے بچہ نہیں ہو سکتا تھا, اگر یہ ہوا ہے یقیناً کوئی طاقت کار فرما ہے. اور کلمہ پڑھ کر کے اس نے فوراً اسلام قبول کیا. یہ میرے نبی فرمانا چاہتے ہیں حق العباد علی اللہ, بندوں کا حق اس کے رب کا حق بندوں پر یہ بنتا ہے ان یعبدوا اللہ ولا یشرکوا بہ شیئا, وہ اللہ کی عبادت کریں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. ہمارا آپ کا حال یہ ہے, ذرا سی کوئی پریشانی آئی, یہ جھڑ پھکوا اس جھڑ پھکوا کے یہاں تھوڑا سا اور بڑھا تو پتا چلا کسی بدعتی کے یہاں چلے گئے, تھوڑا سا اور کوئی مسئلہ پیچیدہ ہوا, پتا چلا ہم کسی ایسے اوجھا سوکھا کے یہاں چلے جاتے ہیں جو ہمارا دین بھی لے جاتا ہے, ایمان بھی لے جاتا ہے, ہمارے اعمال تو پہلے ہی سے چوپٹ ہے, ہمارا عقیدہ تک برباد ہو جاتا ہے. یہ ہماری اور آپ کی حالت ہے. یہ وہ ایمان کی کمی ہے جو ہمارے اور آپ کو غیر اللہ کے سامنے جھکنے پہ مجبور کر دیتی ہے. اس ایمان کی اس عقیدے کو اور اس ایمان کی طاقت کو ہمیں جلا بخشنے کی اور روشن کرنے کی ضرورت ہے, اور اس یقین کو بڑھانا ہے کہ جو کوئی کرتا ہے میرا رب کرتا ہے, جسے دیتا ہے وہی دیتا ہے, جسے نوازتا ہے وہی نوازتا ہے. مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير وهو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون. وہی لاتا ہے رات کو, وہی لاتا ہے دن کو, وہی بڑھاتا ہے دن کو, وہی کم کرتا ہے رات کو, وہی ٹھنڈی کی راتوں کو طویل کرتا ہے, وہی ٹھنڈی میں دن کو کم کرتا چلا جاتا ہے. یہ سب کچھ وہی کرنے والا ہے. فلک کو کب یہ سلیقہ ہے ستمگاری میں, کوئی معشوق ہے اس پردے سنگاری میں, ساری چیزیں وہاں سے چلتی ہیں. اس عقیدے کے ساتھ اگر جائز دائرے میں رہ کر کے
کوئی علاج کیا جائے، کوئی تعویذ لی جائے، تب تو کچھ حد تک صحیح ہے، لیکن ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ اتنا مزمحل ہو چکا، اتنا کمزور ہو چکا، اتنا مات پڑ چکا ہے کہ ذرا سی مصیبت میں پھنستے ہیں، کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، کسی کی بیماری لمبی کھنچ گئی ہے، کسی کو کوئی اور تکلیف آ گئی ہے، کوئی دنوں تک رہ گئی، لگتا ہے جائے گی نہیں، کوئی یہاں جاتا ہے، کوئی وہاں جاتا ہے، کتنے تو غیر اللہ کا سجدہ بھی کر لیتے ہیں، کتنے مزاروں پہ جا کر کے وہاں پہ چیختے چلاتے ہیں، جاؤ مزاروں کا حال دیکھو، دیکھ کر کے خدا کی قسم ترس آتا ہے، وہیں پھٹکتے ہیں سر کو، نہیں بابا لے کے جائیں گے، بابا دے دیجئے، ہم کو اولاد چاہیے نہیں ہے، اس طرح کی باتیں۔ میں تو کہتا ہوں جتنا ان غیر اللہ کے دروں پہ جا کر کے ہمارے لوگ فریادی بنتے ہیں اور روتے ہیں، اس کا اگر ایک حصہ بھی مساجد میں جا کر کے مصلی بچا کر کے رب کے سامنے کہہ دے تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، ما حق العباد علی اللہ، اللہ کا حق بندوں پر کیا بنتا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا، ان یعبدوا اللہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کی وہ عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، حلال مشکلات اسی کو سمجھیں، دافع بلیات اسی کو سمجھے، یہ سمجھے کہ سارے کارنامے انجام دینے والا وہی ہے، کچھ پردے لگا کر کے اس نے چھپا رکھے ہیں، باقی حقیقی کام کرنے والا وہی ہے۔ اس بات کو ذہن میں بیٹھائیں، جب وہ یہ کرنے لگے، جب وہ یہ سمجھنے لگے، جب وہ یہ یقین کر لیں کہ معبود حقیقی وہی ہے، مطلوب حقیقی وہی ہے، مقصود حقیقی وہی ہے، رب العالمین وہی ہے، عطا کرنے والا وہی ہے، نوازنے والا وہی ہے، عزت دینے والا وہی ہے، ذلت کے گڑھوں میں پھینکنے والا وہی ہے، جب وہ یہ کرنے لگے ان یعبدوا اللہ ولا یشرکوا بہ شیئا، تو پھر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ پھر یہ بندوں کا حق اللہ پہ کیا بنتا ہے؟ جب بندے اس کے لیے جھکیں، جب بندے اس کے لیے نماز پڑھیں، جب بندے اس کے لیے روزہ رکھیں، جب بندے اس کے حکموں کے مطابق زکوٰۃ ادا کریں، جب بندے اسے یاد کریں، جب بندے اس کا ذکر کریں، جب بندے اس کے سامنے سر جھکائیں، جب بندے اس کے حکموں کو فالو کریں، تو پھر بندوں کا حق اللہ پہ کیا بنتا ہے؟ اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے؟ اللہ ان کے ساتھ کون سا معاملہ کرے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پلٹ کر کے حضرت معاذ ابن جبل سے پوچھا، اتدری ما حق العباد علی اللہ، پھر بندوں کا حق اللہ پہ کیا بنتا ہے؟ جب وہ اللہ کا حکم مانے، اس کے قانون کے مطابق چلیں، اپنے عقیدے کو صحیح رکھیں، اپنے اعمال کو صحیح رکھیں، آ کر کے اس کے دربار میں فریادی بنے، پکارے تو اسی کو، مانگے تو اسی سے، پکارے تو اسی کو، ہر حال میں یہ سمجھے کہ ہے میرا کوئی رب جو ہمارے دیکھ رہا ہے، جو سن رہا ہے، جو فریاد کو سنتا ہے، اور جب کوئی مضطربانہ اور بےتابانہ اور ایک دم سے عاجز ہو کر کے اس کے در پہ جا کر کے اسے پکارتا ہے، تب بھی وہ سنتا ہے، اور اس حالت میں تو اور سنتا ہے۔ ہماری اور آپ کی تو چھوڑ دیجئے، کفار مکہ بھی جب کشتیوں میں سوار ہوتے اور حالات میں گر جاتے اور انہیں یہ لگتا کہ اب یہ کشتی ڈوب جائے گی اور ہم اسی دریا کے اندر رہ کر کے رہ جائیں گے اور ہماری قبر بن جائے گی، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ کشتی میں سوار ہو کر کے چلتے ہیں اور بھنور میں پھنستے ہیں، پھر یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم نکلنے والے نہیں ہیں، اب یہاں کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے کہ اللہ بچائے، تو ہم ہی کو پکارتے ہیں پورے اعتقاد کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ کہ اللہ ہی نجات دینے والا ہے۔ ایسی حالت میں ہم کفار کی بھی سنتے ہیں، ہم انہیں نجات دے کر کے دریا کے کنارے پہنچا دیتے ہیں، اور جیسے ہی یہ کفار دریا کے کنارے پہنچتے ہیں پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔ وہ تو کافر تھے، وہ تو مشرکین مکہ تھے، ہم لوگ مسلمان ہیں، آئی ایم اے مسلم، آئی بلیو ان اللہ، ہم اللہ کو مانتے ہیں، یہ عقیدہ ہے کہ وہی کرنے والا ہے، وہ ہمیں اور آپ کو پیغام دے رہا ہے 20ویں پارے کے شروع میں، اور کھل کر کے بالکل کہتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ بھلا مضطر کے، پریشان حال کی، ایک بے چین شخص کی جو ادھر سے مارا ہوا، ادھر سے دھتکارا ہوا، ادھر سے پریشان ہو کر کے آتا ہے میرے جناب میں اور پکارتا ہے مجھے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف
وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ اللہ کہہ رہا ہے مضطرب پریشان حال کی پکار کو کون سنتا ہے؟ جب وہ پریشانی میں اسے پکارتا ہے، ہم ہی ہیں جو اس کی پریشانی کو دور کرتے ہیں، ہم ہی ہیں جو اس کی پکار کو سنتے ہیں، ہم ہی ہیں جو اس کی فریاد کو سنتے ہیں، ہم ہی ہیں جب ہر جگہ سے وہ عاجز ہو کر کے آتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر جگہ جا کر کے تھک گئے ہو اب ہمارے یہاں آئے ہو، ہم بھی نہیں قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ ایسا نہیں کرتا ہے۔ جب کوئی مضطربانہ بے تابانہ ایک دم بے چین ہو کر کے اور ٹوٹ کر کے اس کے در پہ جاتا ہے اور اسے پکارتا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم ہی وہ پریشانی دور کرتے ہیں اور ہمیں زمین میں تمہیں صاحب تصرف بناتے ہیں، تمہیں اقتدار دیتے ہیں، تمہیں عزت دیتے ہیں، تمہیں سلطنت دیتے ہیں، تمہیں قدرت دیتے ہیں، تمہیں طاقت دیتے ہیں۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ سمجھتے ہیں، بہت کم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یہ بندوں کے اوپر اللہ کا حق ہے، جب بندے یہ کرنے لگے تو پھر اب بندوں کا حق اللہ کے اوپر کیا بنتا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ یعذبہم، جب بندے یہ کام کرنے لگے تو پھر اللہ کے اوپر بندوں کا یہ حق بنتا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے، اللہ انہیں رسوا نہ کرے، اللہ انہیں تباہ نہ کرے، اللہ انہیں برباد نہ کرے، اللہ انہیں ذلیل نہ کرے، اللہ انہیں ذلت کے گڑھوں میں نہ ڈالے۔ اللہ کے ہاں قانون مکافات چلتا ہے، اللہ سے کسی کی دوستی نہیں ہے، اللہ سے کسی کی دشمنی نہیں ہے، اللہ کے ہاں قانون مکافات چلتا ہے۔ یہ دنیا دار العمل ہے، یہاں پہ کام کرنا پڑتا ہے، یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، یہاں پہ جزا اور بدلے کا سسٹم نہیں ہے، یہاں پہ عدل بدل کا معاملہ اللہ نے رکھا ہے۔ ہم جیسا کریں گے ایسے ہی اللہ ہمارے ساتھ کرے گا۔ قرآن مقدس میں کھلے لفظوں میں اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میری عبادت کرو گے تو میں تمہیں نوازوں گا۔ اللہ عدل بدل کا معاملہ کرتا ہے، قانون مکافات اس کے ہاں چلتا ہے، اس کے ہاں بدلے والا سسٹم ہے۔ جب ہم اس کے ہاں جائیں گے تب اللہ ہماری لاج رکھے گا۔ ہم تو جائیں زید کے ہاں، ہم تو جائیں عمر کے ہاں، ہم تو جائیں بکر کے ہاں، ہم تو کہیں اور کام کر رہے ہیں، ہم نے اپنی ڈیوٹی لگا رکھی ہے عمر کے گھر پہ، ہم اس کے یہاں جا کر کے کام کرتے ہیں اور جب مہینہ پورا ہوتا ہے تو ہم چلے جائیں بکر سے تنخواہ لینے تو ظاہر ہے وہ ڈنڈے لے کر کے دوڑائے گا، ہمیں نہیں دے گا اور کہے گا ہمارے یہاں کام نہیں کیا ہے، کام کسی اور کے یہاں کیا گیا ہے اور مانگا ہم سے جا رہا ہے۔ یہی صورتحال ہم نے اور آپ نے اللہ کے ساتھ بنا رکھی ہے۔ ہم اسے پکارتے نہیں، ہم اسے مانتے نہیں، ہم اس سے فریاد کرتے نہیں، ہم اس کے سامنے جھکتے نہیں، ہم اس کے حکم پہ چلتے نہیں، ہم اس کے ذکر کرتے نہیں، پھر کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر پریشانیاں آ رہی ہیں اور اللہ دیکھ نہیں رہا ہے اور اللہ سن نہیں رہا ہے؟ ارے اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ سب کچھ سن رہا ہے، وہ ہم سے تو ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، جو شہرت سے زیادہ قریب ہے وہ آخر دیکھے گا نہیں، وہ آخر سنے گا نہیں، اسے سب کچھ پتا ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا ہے، ہمیں جو کرنا ہے وہ نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ نوازتا نہیں۔ ایک شعر علامہ اقبال کا، شکوہ تو سبھی کو یاد ہے جو ہر کوئی پڑھتا ہے، کیا برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، جس کو دیکھو یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے فلسطین میں ہمارے اوپر ظلم ہے، افغانستان میں ہمارے اوپر ظلم ہے، کشمیر کو آج سالوں سے جیل کے سلاخوں کے پیچھے لوگوں کو ڈھکیل کر کے رکھا گیا ہے، یعنی پورے کشمیر کو سمجھ لیجئے تو ایک جیل میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ شام کا حال یہی ہے اور افغانستان کا حال یہی ہے، چیچینیا اور کوسووا کا حال یہی ہے، یعنی ایک سرے سے دوسرے سرے تک کہیں بھی نگاہ اٹھائی جائے جانیں ہماری جا رہی ہیں، نوجوانوں کی لاشیں بے گور و کفن پڑی ہے، بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، کوئی آہ کہنے والا نہیں ہے، ماں بہنوں کی عصمتیں تار تار کی جا رہی ہیں، کوئی مائی کا لال نہیں ہے جو کھڑا ہو کر کے غیروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کر سکے اور ان کے ان حرکتوں کو روک سکے۔ یہ صورتحال بنی ہوئی ہے، ہر کوئی یہ کہتا ہے۔ مولانا صاحب ذرا یہ بتائیے کہ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، صرف مسلمانوں پر کیوں آفت آ رہی ہے؟ سب نے علامہ اقبال کا یہ شکوہ تو پڑھا ہے،
سب کو یہ شکوہ یاد ہے، ہر کوئی کرتا ہے، اور بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں اللہ کی مدد کب آئے گی، یقولون متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یہ شکوہ ہم نے بھی پڑھا، یہ شکوہ آپ نے بھی پڑھا، یہ شکوہ اور لوگوں نے بھی پڑھا۔ اسی شکوہ میں علامہ اقبال نے شکوے کا جواب بھی دیا ہے، اس کو ہم نے پڑھنے کی شاید کوشش نہیں کی۔ اسی میں انہوں نے کہا کہ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر بلا شبہ ہر جگہ مسلمان ہی پریشان نظر آتے ہیں، لیکن کیوں نظر آتے ہیں؟ اس کی وجوہات ہیں، اس کے اسباب ہیں، جس کو ہم نے اور آپ نے دیکھا نہیں، جس کو ہم نے اور آپ نے پڑھا نہیں۔ نوشتے دیوار ہم پڑھ لیتے تو شاید یہ دیکھنے کو نہ ملتا۔ اسی میں سر اقبال کہہ رہے ہیں برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، لیکن گر کیوں رہی ہے؟ کیونکہ اللہ نے جو حکم دیا تھا، اللہ نے جو کہا تھا، اللہ نے جو ہماری ڈیوٹی لگائی تھی، اللہ نے جو کرنے کو ہمیں دیا تھا، اللہ نے جو ہمارے اوپر فریضہ عائد کیا تھا، اللہ نے جو احکامات ہم پر لاگو کیے تھے، آج ہم اور آپ اس کے باغی بنے ہوئے ہیں، اس لیے برق گر رہی ہے۔ ورنہ وہ کہہ رہا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ روے منزل ہی نہیں۔ ارے ہم راستہ کسے بتائیں، کوئی راستے پہ آ ہی نہیں رہا، ہم راستہ کسے بتائیں، کوئی چلنے کے لیے تیار نہیں، ہم کسے نوازیں، کوئی مانگنے کے لیے تیار نہیں، ہم کسے عطا کریں، کوئی ہاتھ پھیلانے کے لیے تیار نہیں، ہم کسے دیں، کوئی لینے والا نہیں ہے، ہم کسے عطا کریں، کوئی جھولی پھیلا کر کے مانگ نہیں رہا ہے، مانگنا ہمیں پڑے گا۔ مستغنی ہم نہیں ہیں، ہم سراپا محتاج ہیں، مستغنی میرا رب ہے، بے نیاز میرا رب ہے۔ فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں نے روگردانی کی، لوگوں نے اعراض کیا، لوگوں نے کفر کیا، لوگ بے نیاز ہو کر کے جا رہے ہیں، جہاں چاہے چلے جائیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ غنی حمید، ہم بے نیاز ہیں، ہماری تعریف ہر حال میں ہو رہی ہے۔ انسان نہیں کرتا ہے تو فرشتوں کو لگا رکھا ہے، کوئی تسبیح کر رہا ہے، کوئی سجدہ میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی ہر وقت استغفار میں ہے، کوئی سبحان اللہ ہے، کوئی الحمدللہ میں لگا ہوا ہے۔ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم کو ضرورت ہو بار بار آؤ ناک رگڑ کر کے مانگو۔ انلزمکموها وانتم لها کارہون۔ اللہ فرماتا ہے کیا ہم اپنی رحمت کو، کیا ہم ہدایت کو تم سے چپکا دیں گے، جبکہ تم لینا نہیں چاہتے ہو، تم اسے لینا نہیں چاہتے ہو، تم آنا نہیں چاہتے ہو، تم پکارنا نہیں چاہتے ہو۔ یہاں دنیا ہے، جیسا کر کے آؤ گے اسی اعتبار سے ہم تمہیں نوازیں گے۔ ہمارا کسی سے رشتہ نہیں ہے، کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے، تعلق اگر ہے اسی اعتبار سے کون کر کیا رہا ہے؟ جو بھی اس دنیا میں محنت کرے گا، اللہ کہہ رہا ہے ہم محنت کے اعتبار سے اسے دیتے رہیں گے۔ یہ ہمارا سسٹمیٹک طریقہ ہے جو ہم نے بنا رکھا ہے، اسی اعتبار سے کر کے دکھانا پڑے گا۔ کیا ایک کافر اگر وہ دودھ لے کر کے آئے، شکر لے کر کے آئے، چائے کی پتی لے کر کے آئے، پھر آگ جلائے اور اس پہ چائے بنائے، شکر بھی اس نے مناسب ڈالی ہے، چائے کی پتی بھی اس نے اچھی سے اچھی استعمال کی ہے، دودھ بھی بہتر سے بہتر لے کر کے آیا ہے، تو صرف اس لیے کہ وہ کلمہ نہیں پڑھتا اس کی چائے نہیں تیار ہوگی؟ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ایک کافر اگر چائے بنانا چاہے اور ساری چیزیں جو چائے بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں وہ تمام چیزیں استعمال کرے صرف اس لیے کہ وہ کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے تو اس کی چائے نہیں تیار ہوگی یا اس کے ہاتھ سے اچھی نہیں بنے گی؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جب اس نے جو شرائط تھی وہ پوری کی ہے تو اس شرائط کے مطابق اس کی چیز تیار ہوگی، کیونکہ اللہ کی عادت یہی جاری ہے، اس نے دنیا کا سسٹم یہی رکھا ہے۔ ہم مسلمان ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دودھ کی جگہ صرف پانی ڈالیں، ہم چائے کی پتی کی جگہ لا کر کے لکڑی کا برادہ ڈال دیں، یا ہم شکر کی جگہ نمک ڈالنے کے بعد اور یہ سوچیں کہ بہتر چائے تیار ہو جائے کیونکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ کے ہاں یہ سسٹم نہیں ہے، اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے، اللہ کی عادت نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے آؤ ہمارے راستے میں آ کر کے اپنے اپنے جوہر دکھاؤ، اپنے اپنے طریقے دکھاؤ اور دکھا کر کے مجھ سے لو، پھر میں نوازنے کے لیے تیار ہوں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ روے منزل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ آج ہزاروں ہزار کی مسلم آبادی ہے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ ہزاروں ہزار کے مسلم علاقے کی آبادی ہے، لیکن اس میں فجر میں اگر ملتے ہیں تو 5-6 نمازی ملتے ہیں، اگر امام سویرے آتا ہے تو مقتدی کو تلاش کرتا ہے، کاش 2-3 لوگ آ جائیں انہیں نماز پڑھا دیں، یا اگر مقتدی بیچارے کچھ سویرے آ گئے تو امام صاحب کو تلاش کرتے ہیں کہ امام صاحب اٹھ کر کے چلے آتے، کاش ہمیں نماز پڑھا کر کے چلے جاتے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ وہ ہماری مائیں اور
بہنیں جن کے دوپٹے کل تک اپنے گھروں میں بھی سروں سے نہیں کھا سکتے تھے، آج بازاروں کی وہ زینت بنی ہیں، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ وہ مائیں اور بہنیں جو ہمیں اور آپ کو دیکھ کر کے کہ کوئی مرد آ رہا ہے راستے کاٹ دیا کرتی تھی اور قطع کر دیا کرتی تھی، آج بازاروں میں ہمیں اور آپ کو وہ دھکے لگاتی ہوئی چلتی ہیں۔ آج ان کے برقع وہ ایک فیشن اور ماڈل بن گیا ہے، اور وہ کمر پہ بھی کمر بند لگا کر کے برقعے کے اوپر سے چلتی ہے، جو غیروں کو اپنے بدن کا حصہ دکھاتی ہے۔ جو مائیں کبھی اتنے پردے میں رہتی تھی کہ انہیں اپنے بھی نہیں دیکھ پاتے تھے، آج غیروں کی نگاہیں ان پہ اٹھتی ہیں۔ پھر یہ سوال ہوتا ہے کیوں جنید نہیں جنم لے رہے ہیں؟ پھر یہ سوال اٹھتا ہے کیوں کوئی بزرگ نہیں آ رہا ہے؟ پھر یہ سوال اٹھتا ہے کیوں نہیں لیث پیدا ہوتے، کیوں نہیں سفیان پیدا ہوتے، کیوں نہیں سفیان ابن عیینہ آتے، کیوں نہیں فضیل ابن عیاض آتے، کیوں نہیں صلاح الدین آتے، کیوں نہیں طارق ابن زیاد پیدا ہوتا؟ وہ مائیں نہیں ہیں جن سے سفیان ثوری جنم لے، وہ مائیں نہیں ہیں جس نے ابو حنیفہ جنم دے، وہ مائیں نہیں ہیں جو لیث ابن سعد کو جنم دے، وہ مائیں نہیں ہیں جو امام دار الہجرہ حضرت امام مالک کو جنم دے، وہ مائیں نہیں ہیں جو ایسے ویر اور سپوت کو جنم دے جو غیروں کی فوجوں میں کھڑا ہو کر کے بولے مجھے مرنا گوارا ہے لیکن اپنی مسجدوں کا سودا گوارا نہیں ہے، وہ مائیں نہیں ہیں جو طارق ابن زیاد جیسا مجاہد وقت جنم دے جس کو موسیٰ ابن نصیر نے بھیجا تھا کہ جا کر کے دشمنوں کی فوج سے ٹکرا جا، اور کیوں بھیجا گیا تھا؟ غیروں نے اس سے مانگا تھا، فریاد کیا تھا۔ موسیٰ ابن نصیر کو ایک عیسائی شخص نے لیٹر لکھ کر کے بھیجا تھا کہ یہاں کا بادشاہ جس لڑکی کو چاہتا اٹھا کے لے جاتا ہے اس کی عزت کو تار تار کرتا ہے، اس کی عزت کو دار دار کرتا ہے، اس کی عزت کو لوٹتا ہے۔ اور ہم نے سنا ہے مسلمان نہ صرف یہ کہ ماں اور بہنوں کی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں بلکہ وہ غیروں کے بھی کام آتے ہیں۔ اگر واقعی تم کلمہ پڑھنے والے ہو، واقعی اپنے نبی کا نام لینے والے ہو، واقعی تم کسی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو تو میری بیٹی کی عزت بچا لو۔ یہاں کا بادشاہ اس کی عزت لوٹنا چاہتا ہے۔ میں تم سے فریاد کر رہا ہوں، ایک عیسائی ملک میں بیٹھ کر کے یہ خط پہنچتا ہے، موسیٰ بن نصیر بے چین ہوتا ہے، ٹہلتا ہے اٹھ کر کے، طارق ابن زیاد کو تیار کرتا ہے جس کی عمر میرے نوجوانوں 20-22 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ آج ہماری اور آپ کی عمر کسی کی 35 ہے، کسی کی 40 ہے، خون جسموں میں سڑ سڑ کر کے ہمارا بدبو مار رہا ہے۔ ہماری بے اعتدالی، ہماری بے عبادتی، ہمارے غلط روش نے ہم کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ طارق ابن زیاد 7,000 کا لشکر لے کر کے دشمنوں سے ٹکرانے کے لیے نکلتا ہے، 1-2 ہزار سے نہیں، ادھر 72,000 ہیں، اور بعض روایتوں کے اعتبار سے ادھر 1 لاکھ کی فوج ہے اور ادھر 7,000 کا لشکر ہے، اور پھر 5,000 مزید ادھر سے بھیج دیا جاتا ہے، 12,000 کا لشکر ہے، اور ٹکرانا ہے 72,000 سے، یا تو 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہے، ایسے سے ٹکرانا ہے۔ مورخ لکھتا ہے، ہسٹری لکھنے والا لکھتا ہے، جو عقل و دماغ کہہ رہی تھی اگر وہی ہو گیا ہوتا تو پھر تاریخ میں کہیں یہ واقعہ نہ ملتا۔ عقل و دماغ کیا کہہ رہے تھے؟ 72,000 سے 12,000 ٹکرائیں گے تو انجام کیا ہوگا؟ بھئی ہم یہ چھت پہ چلے جائیں، ایک وہاں سے شیشہ گرائے، ایک بلب گرائے، زمین پہ فرش پہ گرے تو ظاہر اسے ٹوٹنا ہی ٹوٹ رہا ہے۔ اب ہم ہر ایک شخص سے کہتے ہوئے تو نہیں پھریں گے کہ ایک بلب چھت سے گرایا گیا تھا وہ ٹوٹ گیا، کیونکہ اس کو ٹوٹنا ہی تھا۔ کوئی انوکھی بات نہیں ہے جو بیان کی جائے، انوکھی بات تب ہوگی جب ہم 2 منزلہ سے فرش پہ گرائیں اور پتھر پہ آ کر کے بلب گرے لیکن ٹوٹے نہیں، تو ہم لوگوں سے کہیں گے کمال ہو گیا، اوپر سے ایک شیشہ گرایا تھا لیکن اس میں چیر بھی نہیں لگی۔ مورخ لکھتا ہے جو عقل کہہ رہی تھی اگر وہی ہو گیا ہوتا تاریخ میں کہیں واقعہ نہ ملتا۔ عقل یہ کہہ رہی تھی یہ 12,000 جب 72,000 سے ٹکرائیں گے نتیجہ یہ نکلے گا 12,000 کاٹ کے پھینک دیے جائیں گے، ان کا وجود ملیا میٹ ہو جائے گا۔ طارق ابن زیاد نے کشتی لے کر کے دریا کو پار کیا، اور 12,000 کا لشکر جب دریا سے پار ہوتا ہے طارق ابن زیاد کھڑا ہو کر کے کہتا ہے این المفر امامکم العدو وراکم البحر، ارے اب جاؤ گے کہاں؟ کشتیاں جھوک کے لڑنے والے ہیں ہم، موت کی آرزو کرنے والے ہیں ہم، پیچھے تمہارے دریا ہے، آگے ٹھاٹے مارتا ہوا لشکر جرار ہے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کہیں بھاگنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ جس دن کا تمہیں انتظار تھا، جس دن کے لیے تمہاری ماں نے تمہیں جنم دیا تھا، اور جس دن کے لیے تمہاری ماں نے تمہیں دودھ پلایا تھا، وہ دن تمہارے سامنے ہے۔ ٹکرا جاؤ
اور دیکھو اللہ تمہارے لیے جنت کو سنوار چکا ہے. نتیجہ یہ نکلا 12,000 72,000 سے ٹکرا گیا. مورخ نے لکھا ہے کہ 12,000 جب 72,000 سے بھیڑا ہے, ایسا لگا کہ 12,000 بکریوں کو 12,000 شیروں کو 72,000 بکریوں میں چھوڑ دیا گیا ہو. بکریوں کو چیرنے کے لیے ایک شیر کافی ہے, یہاں تو 12,000 شیر تھے. نتیجہ یہ نکلا دوپہر جاتے جاتے کلیسا میں گھس کر کے ظہر کی اذان دے دی گئی. یہ ہمارا کارنامہ تھا. عمر کتنی ہے؟ 20 سال. عمر کتنی ہے؟ 22 سال. صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کو چھین کر کے مسجد اقصی کو آزاد کرا کر کے مسلمانوں کے حوالے کرنے والا عمر کتنی پایا ہے؟ 57 سال. صبح گھوڑے پہ سوار ہوتا, شام تک گھوڑے کی پشت پہ دوڑتا رہتا. ہمارا نوجوان 5-5 گھنٹے جب تک ایم بی نہیں ختم کر لیتا موبائل کی, تب تک پب جی کو چھوڑتا نہیں. لیکن واہ صلاح الدین 4-4 5-5 گھنٹے پشت پہ گھوڑے کی سوار ہو کر کے دوڑ پہ دوڑ لگاتا تھا. گرنے کا نام نہیں. وہ پیٹھ چاہیے, وہ قدم چاہیے, وہ حوصلہ چاہیے, وہ جگر چاہیے, وہ خون چاہیے, وہ جذبہ چاہیے, وہ انگڑائی چاہیے جو بدل دے. وہ نوجوان چاہیے جو اٹھے اور یہ کہہ دے ہم کو مٹا سکے. یہ زمانے میں دم نہیں, زمانہ ہم سے ہے, زمانے سے ہم نہیں. میرے نوجوانوں, میں تم سے کہنا چاہتا ہوں, اگر ماں نے کیئر نہیں کیا, اگر بہنوں نے دھیان نہیں دیا, اگر ماں نے وہ دودھ کا قطرہ تمہارے حلق میں نہیں اتارا ہے جس کے ذریعے سے تم انقلاب برپا کر سکو, تو تم آج بھی یہ سیکھو کہ صلاح الدین کے سپوت ہو. تم یہ جان لو کہ طارق ابن زیاد کی اولاد ہو. تم یہ جانو کہ تمہارا ہیرو کوئی سلمان اور شاہ رخ نہیں ہے. تمہارا ہیرو موسیٰ بن نصیر ہے. تمہارا ہیرو صلاح الدین ایوبی ہے. تمہارا ہیرو طارق ابن زیاد ہے. تمہارے ہیرو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جنہوں نے تمہیں اس راہ پہ ڈالا تھا کہ اگر آج اپنے کو سنبھالے ہوتے تو دنیا کا نظام اور اس گلشن کی حقیقت کو بدل کر کے رکھ دیتے. یہ ماؤں کا سوال, یہ بہنوں کا سوال, یہ بڑوں کا سوال, یہ بوڑھوں کا سوال کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور معاشرہ کہاں جا رہا ہے. ارے کبھی ماں نے بھی سوچا ہم کیا کر رہے ہیں, کبھی بہنوں نے بھی سوچا ہم کیا کر رہے ہیں, کبھی ہمارے بوڑھوں نے بھی سوچا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. وہ گودے نہیں ہیں جو ان نوجوانوں کو جنم دے. ایسے نوجوان تیار کرے جو اس طرح سے حالات کا مقابلہ کرے. ایسی مائیں نہیں رہ گئی, ایسی بہنیں نہیں رہ گئی. یہ حالت ہو چکی ہے. ایک ایک گھرانے کو ہم نے اور آپ نے آج سنیما ہال بنا کر کے رکھا ہوا ہے. گھر کو نہیں, ایک ایک بیڈ کو نہیں, ایک ایک روم کو ہم نے, گھر کو روم کو ہم نے اور آپ نے سنیما ہال بنایا ہوا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں ڈانسر تو پیدا ہو رہے ہیں, گویے تو پیدا ہو رہے ہیں, لیکن کوئی مجاہد نہیں, کوئی طارق ابن زیاد نہیں, کوئی ایسا نہیں ہے جو کھڑے ہو کر کے بولے کہ ہم معاشرے کو بدل سکتے ہیں. وہ اپنے کو سنبھال لے یہی بہت لگتا ہے. بدلنا تو بڑی دور کی بات ہے. مائیں اور بہنیں کان کھول کر کے سنیں, پہلے اپنے آپ کو چینج کریں. اللہ نے جو کہا ہے تم مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کروں گا. تم میرا کام کرو, میں تمہارا کام کروں گا. تم اپنے مقدور پر کوشش کرو, میں تمہاری کوششوں کا جواب اپنے طور سے دوں گا اور عطا فرماؤں گا. یہ ہمیں کرنا پڑے گا, ہماری ماں کو کرنا پڑے گا, ہمارے بھائیوں کو کرنا پڑے گا, ہماری بہنوں کو کرنا پڑے گا. ایک چھوٹا سا واقعہ کوٹ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. سنیں میرے گارجین, سنیں میرے پیرنٹ, خاص طور سے میری مائیں اور بہنیں. کبھی ماں ایسی ہوتی تھی, کبھی بہن ایسی ہوتی تھی, کبھی مائیں ایسی سوچ والی ہوتی تھی, ان کا دماغ اتنا اعلیٰ ہوتا تھا. ایک ہے امام محمد غزالی, اپنے وقت کے زبردست امام گزرے ہیں, زبردست محدث ہیں, زبردست فلسفی ہیں, زبردست متکلم ہیں, جنہوں نے مارا ہے لوگوں کی بقیہ غیروں کی اجاڑ کر کے علم کلام کے ذریعے سے رکھ دیا ہے. اتنا زبردست یہ عالم, یہ کیسے بنا ہے اور کیسے یہاں تک پہنچا ہے؟ ان کے پیچھے ان کی ماں کا کردار کیا رہا ہے؟ غور سے سنیں. جہاں تک جن ماں اور بہنوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے, وہ سونے کے قلم سے, چاندی کے پانی سے اپنے دل کی تختی پر لکھ کر کے رکھ لیں. جب تک اس طرح کی مائیں نہیں ہوتی ہیں تب تک آل اولاد کام کی نہیں بنتی اور نہیں پنپتی ہے اور نہیں پیدا ہوتی ہے. امام محمد غزالی ایک زبردست مفسر ہیں, ایک محدث ہیں, ایک فقیہ ہیں, ایک صوفی ہیں, ایک متکلم ہیں. یہ آتے ہیں, اکثر نماز پڑھاتے ہیں, امامت کا فریضہ یہی انجام دیتے ہیں. ان کے بھائی ہیں احمد غزالی, یہ اپنے بڑے بھائی محمد غزالی کے پیچھے نماز اکثر نہیں پڑھتے. ان کی والدہ نے ایک مرتبہ ان کے بھائی نے جا کر کے, یعنی محمد غزالی بڑے بھائی نے جا کر کے چھوٹے بھائی کی شکایت کی کہ اماں ایسا ہے, بھائی صاحب ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں,
وہ یا تو الگ پڑھتے ہیں یا تو کہیں اور پڑھ لیتے ہیں. اس کی وجہ سے ہماری امامت پہ اثر پڑ رہا ہے. بھائی جب گھر والے ہی نہیں فالو کریں گے تو باہر والے کہاں سے آئیں گے؟ یہ تو صاف کھلی ہوئی بات ہے, اس کا بہت اثر پڑتا ہے. کہنے لگے اماں جان ایسا ہے میں نماز پڑھاتا ہوں, سبھی لوگ میرے پیچھے آتے ہیں, لیکن آپ کا چھوٹا بیٹا یعنی چھوٹے بھائی صاحب وہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں. ان کی والدہ نے بلایا اور کہا کیوں نہیں پڑھتے؟ کہنے لگے کہ بس کوئی وجہ ہے. کہنے لگے آج سے آپ کو امام محمد کے پیچھے نماز پڑھنی. کہنے کی وجہ سے ماں نے جب کہا تو چلے آئے نماز پڑھنے کے لیے. آئے, نیت باندھ لیا, اور اس کے بعد 1-2 رکعت ابھی ہوئی تھی کہ بیچ سے نیت توڑ کر کے نماز توڑ کر کے گئے کنارے اور اپنی نماز پوری کی اور واپس چلے گئے. جب امام محمد غزالی علیہ الرحمہ نے سلام پھیرا اور انہیں پتا چلا کہ بھائی صاحب آئے تھے اور بیچ نماز میں انہوں نے نماز توڑ دی اور تنہا پڑھ کر کے مسجد سے چلے گئے تو انہیں اور بہت زیادہ بے عزتی محسوس ہوئی. ابھی تو آتے نہیں تھے, یہی تھا, آج آئے تو بیچ ہی میں چلے گئے, اور زیادہ بے عزتی والی بات ہوئی. سیدھے یہ پہنچے بوڑھی جھکائے ہوئے گھر شرمندگی کی حالت میں, اور ماں سے جا کر کے کہا آپ کے کہنے پہ بھائی صاحب نماز پڑھنے آئے تھے, لیکن آ کر کے انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ بیچ نماز سے نماز توڑ کر کے اپنی پوری کر کے چلے گئے. والدہ محترمہ نے طلب کیا احمد غزالی کو اور پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ احمد غزالی نے کہا ماں کیا کریں, جب ہم نے نیت ان کے پیچھے باندھی تو ہم نے دیکھا ان کے دل کی حالت صحیح نہیں. کہا کیا ہوا؟ کیا یہ نماز میں کھڑے ہو کر کے عورتوں کے مسائل سوچ رہے تھے, حیض و نفاس کے مسئلے ڈھونڈ رہے تھے کتاب میں. ان کو نماز پڑھانا تھا کہ وہاں اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے, اور یہ کتاب میں مست ہے, اپنی فقہ کا کتاب دیکھ رہے ہیں, مسئلہ تلاش کر رہے ہیں نماز میں. ان کا دل کہیں تھا, دماغ کہیں تھا, اور مسلح پہ کھڑے تھے. اس لیے مجھے اچھا نہیں لگا اور میں نے نیت توڑ دی اور اپنی نماز پوری کر کے چلا آیا. آج کی مائیں ہوتی تو ڈونڈ کی طرف سے کیا کہتی, لڑکا بہت پہنچا ہوا ہے, دوسرے کے دل کی حالت جان جاتا ہے. آج کی مائیں ہوتی تو شاید اس طرح کا کمٹمنٹ آتا. قربان جائیے, اس زمانے کی مائیں بھی صوفیہ ہوا کرتی تھی. احمد غزالی اور محمد غزالی کے درمیان ماں کا جو ججمنٹ آ رہا ہے, جو فیصلہ دے رہی وہ سننے کے لائق ہے. امام محمد سے پوچھتی ہیں تم نماز پڑھانے گئے تھے تو تم وہاں کھڑے ہو کر کے عورتوں کے مسائل کیوں سوچ رہے تھے, ذرا پہلے یہ بتاؤ. امام محمد نے فرمایا امی جان مسئلہ یہ ہے کہ نماز سے پہلے خاتون مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی تھی. میں نے کہا مسئلہ بتاتا ہوں. مسئلہ تلاش کر رہا تھا, نماز کا وقت ہو گیا, بتا نہیں سکا, چلا آیا نماز پڑھنے کے لیے. مسئلہ حل نہیں ہوا تو جو بات حل نہیں ہوتی ہے نماز میں اور زیادہ ستاتی ہے. تو کتاب میں دماغ دوڑ رہا تھا کہ مسئلہ حل ہو جائے, نماز بعد مسئلہ بتانا ہے, اس لیے بار بار دماغ اسی مسئلے کی طرف جا رہا تھا. اس لیے سوچا کہ میں کیا کر سکتا ہوں. امی جان نے فرمایا کہ ایسا مت کیا کرو, نماز اللہ ہی کے سامنے پڑھتے ہو, اللہ ہی کے لیے پڑھا کرو, تھوڑی دیر اسی میں رہا کرو. اس کے بعد احمد غزالی سے کہا تم یہ بتاؤ, وہ تو اس لیے سوچ رہے تھے کہ ان کو مسئلے کا جواب دینا تھا, لیکن تم جا کر کے نماز پڑھنے گئے تھے کہ ان کا دل دیکھنے گئے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں نماز میں. تم نے بھی غلطی کی کہ نماز میں تمہیں نماز میں ہونا چاہیے تھا, لیکن نماز میں کھڑے ہو کر کے تم امام محمد کا دل کیوں دیکھ رہے تھے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں. یہ تمہاری بھی غلطی ہے, اس نے اگر غلطی کی تھی تو اس سے بڑے مجرم تم ہو. اس طرح سے ماں نے یہ نقطہ سلجھا دیا. آج کی ماں میں کیا کوئی ایسی ماں ہے جو اتنا باریک مسئلہ تصوف کا سمجھے اور اپنے بچوں کو سکھا سکے اور اپنے بچوں کو بتا سکے, اپنے بچوں کو ٹرین کر سکے, اپنے بچوں کو اس طرح سے جو مائیں بتاتی ہیں اور جو مائیں بناتی ہیں اور جو مائیں تیار کرتی ہیں اور جو مائیں اس طرح سے سکھاتی ہیں اور جو مائیں مسلح پہ جا کر کے ان کے لیے رلکتی اور بلکتی ہیں اور جو مائیں مسلح پہ جا کر کے اپنے اولاد کے لیے اس طرح سے دعائیں مانگتی ہیں, اللہ اسے دین کا داعی بنا, اللہ اسے مجاہد بنا, اللہ اسے دین کا کام لے, اللہ اسے معاشرے میں ایک عزت دار بنا, اللہ اسے ایسا بنا کہ اپنا نہیں دوسروں کے ایمان کو سنبھالنے کا ذریعہ بنے. تب وہ بچہ کھلتا ہے, تب وہ بچہ بڑھتا ہے, تب وہ بچہ اس طرح کا پیدا ہوتا ہے, پھر وہ احمد غزالی بنتا ہے, پھر وہ محمد غزالی بنتا ہے. آج کی ماں کو اپنے فلم سے فرصت نہیں, آج کی ماں کو اپنے گانے سے فرصت نہیں, آج کی ماں کو اپنے سیریل سے فرصت نہیں, آج کی ماں کو اردو سے فرصت نہیں ہے. دوسرا کیا کریں گی, وہ اپنے بچے کو کہاں سے سکھائیں. وقت ہی نہیں دیا جا رہا ہے, ٹائم ہی نہیں دیا جا رہا ہے, اپنے بچوں کی طرف کوئی توجہ ہی
نہیں، خاص طور سے جب بچے سیکھنے کے لائق ہوتے ہیں تب بچوں کو غیر کے حوالے کیا جاتا ہے، اور بچہ جب 12 اور 14 سال کا ہوتا ہے، جب اسے ایک آئیڈیل چاہیے، جب اسے ایک نمونہ چاہیے، جب اسے ایک سایہ چاہیے، تب باپ کوئی کنیکشن نہیں دکھاتا، کوئی توجہ نہیں دیتا۔ اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ آئیڈیل اور نمونہ تلاش کرنے میں ادھر ادھر بھٹکتا ہے، پھر کوئی گجڑی اسے کھینچ کر کرتا ہے، کسی نشانی کے ہاں وہ چلا جاتا ہے، پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بیچارہ وہ بھی شرابی اور کبابی بنتا ہے، پھر ہم کوستے ہیں، پھر ہم برائی کرتے ہیں، پھر ماں دن بدن بد دعائیں دیتی ہے، باپ بیٹھ کر کے لوگوں کے درمیان اس کی برائی کرتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا رول ہوتا ہے، ہم جس کی وجہ سے بچے کو اس لائن پہ لا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں، وہ ہماری بے توجہی ہے۔ طفل سے کیا بو ہے، ماں باپ کے اعتبار کی، دودھ ہے دبے کا اور تعلیم ہے سرکار کی، یہ تو ہم نے بنا رکھا ہے، جس کی وجہ سے ہماری اولاد کی حالت بنتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے مائیں اور بہنیں اور یہ گارجین اور پیرنٹ اور یہ ہمارے ذمہ دار یہ اپنی تھوڑی سی تربیت صحیح کریں، اپنی سوچ صحیح کریں، بچوں کے تعلق سے بیداری کا ثبوت دیں، تھوڑا ان کو ٹائم دیا کریں، ان کا اکرام کریں، ان کی دیکھ بھال کریں، ان سے لو لگائیں اور تھوڑا سا محبت کا اظہار کریں۔ دیکھیں بچہ آپ کے پاس رہتا ہے کہ نہیں، آپ تو تعلق کا اظہار ہی نہیں کرتے اور دوسرا تعلق کا اظہار کر کے کیپچر کر کے لے کے چلا جاتا ہے اور غلط راستے میں اسے ڈال دیتا ہے۔ ہمارا یہ فریضہ ہے ہم اسے قریب کریں، ہمارا یہ فریضہ ہے ہم اس کا اکرام کریں، ہمارا یہ فریضہ ہے ہم ادب سے اسے بلائیں، ہمارا یہ فریضہ ہے ہم اسے لاڈ اور پیار اتنا دے دیں کہ وہ کہے آئی پراؤڈ ٹو یو، ابا میں آپ کو فالو کرتا ہوں، میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں۔ ایک مثالی باپ بنیے تاکہ بچہ بھی آپ کو دیکھ کر کے سیکھنے کی کوشش کرے۔ یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ ایک زبردست عالم دین قدر کے رہنے والے وہ کہتے ہیں کہ جب میں کسی سلجھے بیٹے کو دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اس کا دل دماغ صحیح ہے، معاشرے میں ایک اچھا شہری اور اچھا انسان بن کر کے رہ رہا ہے اور وہ نیک انسان ہے، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اس کے والدین ٹھیک ٹھاک ہیں، ان کی سوچ صحیح ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ہم نے ان یتیم بچوں کا خیال اس لیے کیا تھا کہ ان کے والدین نیک تھے، ان کا ابا نیک تھا اور ابا بھی نہیں، شاید ان کے دادا پر دادا تھے، لیکن ان کی نیکی کی وجہ سے اللہ نے ان یتیم بچوں کا خیال کیا اور ان کا خزانہ جو زمین میں دفن تھا اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی ایک اسٹائل سے اور ایک ذریعہ سے، تاکہ بڑے ہو کر کے وہ حاصل کریں، اور پھر انہوں نے حاصل کیا اور ان کی زندگی اچھے سے گزری۔ یہ ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے سے بڑی آسانی سے اپنے اولاد کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں۔ قطر کے ایک رہنے والے زبردست تاجر ہیں، ان سے ایک شخص نے کہا کہ آپ اپنی تجارت کو بڑھاتے کیوں نہیں ہیں، آپ سرکاری کام میں لگے ہیں، آپ کو اچھی خاصی سیلری ملتی ہے، آپ اور بزنس کر کے اور بڑھا سکتے ہیں اپنے آپ کو اور ایک دنیا کے بڑے تاجروں میں آپ کا شمار ہو سکتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا میں یہ کام بالکل کر سکتا ہوں اور مجھے اللہ نے دیا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ میرے 6 لڑکے ہیں اور وہ انتہائی نیک دل ہیں اور اچھی سیرت اور صورت کے مالک ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کی نیکی بنی رہے، اس لیے جو سیلری مجھے ملتی ہے میں اس کے ذریعہ بیوی بچوں پہ خرچ کرنے کے بعد لوگوں کی فلاح اور بہبود کے لیے دوڑتا رہتا ہوں اور ان کے کام آتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے جو بندوں کے کام آتا ہے اللہ اس کے کام آتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میرے سبھی لڑکے نیک ہیں اور میری سنتے ہیں اور معاشرے میں ایک اچھے انسان بن کر کے وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ہمیں اور آپ کو کرنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں اور اپنے یہاں ینگ بلڈ یہاں نیو جنریشن جو بیٹھی ہوئی ہے ان سے میں بہت ہاتھ جوڑ کر کے لیکن پوری ادب کے ساتھ کہتا ہوں میرے پیارے نوجوانوں تم کہاں جا رہے ہو؟ آج پوری دنیا کے ذرائع ابلاغ، آج پورا میڈیا یہ لگا کر کے ہمیں اور آپ کو آخرت سے ایسا غافل کر دیا گیا ہے کہ ہم اور آپ دن رات اسی میں رہتے ہیں۔ آج یہاں والی بال ہے، آج وہاں فٹ بال ہے، آج وہاں کرکٹ ہے، آج وہاں کبڈی ہے، آج IPL ہے، آج PCL ہے، آج وہاں ٹیسٹ ہے، آج وہاں ون ڈے ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے ہمیں دھیان ہی نہیں آتا ہے کہ ہم آئے ہیں اس دنیا میں رہ کر کے دنیا کو کچھ دینے کے لیے، تہذیب اور تمدن اور کلچر ہم دائی بن کر کے آئے ہیں، مدعو بن کر کے نہیں آئے ہیں۔ ہم دنیا کو سنوارنے کے لیے آئے ہیں، دنیا سے سیکھنے کے لیے نہیں، دنیا کو سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن یہ سب چیزیں ایسا لگا کر کے ہمارے دل و دماغ کو ایسا باندھ دیا گیا ہے، خیال ہی نہیں جاتا ہے ہمارے نوجوانوں کو، ہم جیسی عمر والوں کو کہ ہمیں دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے، ہمیں مرنا ہے، قبر میں ہمیں جواب دینا ہے، قبر میں ہمیں سامنا کرنا ہے۔ کچھ سوالات کی ہمیں تیاری کرنی ہے، جو سوالات دے دیے گئے ہیں، پیپر لیک
کر دیا گیا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، لیکن ہمیں خبر نہیں، آپ کو خبر نہیں، ہم اسی میں مست رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے اچانک سے موت کا وہ آئینی پنجہ کر کے ہمیں اور آپ کو چھین کر کے اپنے عزیز و اقارب سے لے جاتا ہے۔ اس زمانے میں تو یہ عام بات ہو گئی ہے، کہیں اٹیک ہے، کہیں ایکسیڈنٹ ہے، کہیں کوئی حادثاتی موت ہے۔ یہ کیوں سمجھا گیا ہے کہ ہم بوڑھے ہو کر کے مریں گے؟ کیا نوجوان نہیں جاتے؟ آج کے دور میں تو دیکھا جا رہا ہے بوڑھوں سے زیادہ جوان ہی جا رہے ہیں۔ پھر کیوں نہیں تیاری کی جاتی؟ پھر کیوں نہیں سوچا جاتا کہ تھوڑی سی وہ جگہ قبر کی ہمیں ملنے والی ہے، اس میں ہمیں سونا ہے، اس میں ہمیں لیٹنا ہے، اس میں ہمیں جواب دینا ہے۔ اگر جواب نہیں بن پڑا اور جواب نہیں دے سکے، جیسا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ منافق جس کو کچھ خبر نہیں ہے اس سے سوال کیا جائے گا، کہے گا ہائے ہائے لا ادری، مجھے کچھ خبر نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں۔ نتیجہ یہ نکلے گا اس کے نیچے آگ بچھائی جائے گی، اس کے اوپر آگ بچھائی جائے گی، جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے، سزا پہ سزا دی جائے گی، 99 لے کر کے فرشتے گرد تیار رہیں گے۔ اگر ایک گرد بھی مار دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اس طرح سے سزا دی جائے گی۔ کیوں نہیں اس قبر کو سوچتے؟ رات کی تنہائیوں میں لیٹ کر کے جب ہم اور آپ اکیلے ہوتے ہیں، کہیں بیٹھ کر کے جب ہم اور آپ اکیلے ہوتے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے جب اکیلے ہوتے ہیں تب تو ہم سوچنے کے بجائے میسج کرتے ہیں اس بوائے فرینڈ کو، اس گرل فرینڈ کو، یہاں پہ میسج ہے، وہاں پہ میسج ہے۔ یہ ہماری جو اور آپ کی سوچ ہے ہمیں اور آپ کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے میرے پیارے نوجوانوں، اپنا طرز بدلو، اپنی سوچ بدلو، اپنا ذہن بدلو، اپنا طور طریقہ بدلو، آؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آؤ دین کی طرف، جو دین جب تک دنیا میں رہا ہے اور اس کو فالو کرنے والے اور ماننے والے جب تک رہے ہیں تب تک دنیا میں ہمارا ڈنکا بجتا رہا ہے۔ چین و عرب ہمارا، سارا جہاں ہمارا، ہندی اہم وطن ہے، ہندوستان ہمارا۔ سر اقبال نے کبھی کہا تھا، وہ کہتا نہیں یہ سب ہمارا تھا اب، لیکن اب دھیرے دھیرے ساری چیزیں ہم سے آہستہ آہستہ ہماری زمین کھسک رہی ہے اور نکلتی جا رہی ہے۔ جو عراق ہے، جو افغانستان ہے، جو کشمیر ہے اور جو عرب کنٹریز کہلاتی ہیں، یہ صحابہ کرام نے غیروں سے کھینچ کر کے اور چھین کر کے ہمیں دیا تھا، لیکن ہماری عیاشیوں نے، ہماری خرمستیوں نے، ہماری بدماشیوں نے اسے اپنے ہاتھوں سے گنوانا شروع کر دیا ہے۔ اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھالو۔ میں یہ نہیں کہتا تم 24 گھنٹے تسبیح لے کر کے گنتے رہو، میں یہ نہیں کہتا تم ہر وقت بیٹھ کر کے مسجد کے کونے میں اللہ اللہ کرتے رہو، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں تھوڑا سا اپنے رزق کو اور اپنی کمائی کو حلال کر لو اور صحیح کر لو اور 5 وقتہ نمازوں کے پابند بن جاؤ۔ بڑے اور بوڑھے کیا ہوتے ہیں، ان کا حکم کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا ان کو رسپیکٹ دو۔ معاشرے میں ایک ذمہ دار بن کر کے زندگی گزارو اور دوسروں کو دین اسلام سے قریب کرنے کی کوشش کرو۔ انشاءاللہ تعالی جس دن ہمارے بوڑھا کے نوجوانوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزاریں گے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں جیسے کل ہمارا تھا آج بھلے ہی نہ ہو، پھر انشاءاللہ تعالی کل ہمارا رہے گا۔ شرط یہ ہے ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اور اگر نہیں بدلتے ہیں، صرف اس طرح سے بیٹھا کوئی اور اٹھ کر کے چلے گئے تو کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا۔ اس لیے میرے نوجوانوں یہ طے کر کے اٹھو انشاءاللہ تعالی آج سے ہم سے نمازیں نہیں چھوٹیں گی، آج سے ہم سے رمضان کے روزے نہیں چھوٹیں گے، آج سے ہم اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ جس دن سے ہمارے نوجوان یہ طے کر کے چلنے لگیں گے اور یہ سمجھ لیں گے کہ اس دنیا میں ہم جو آئے تھے ایک خاص مقصد لے کر کے آئے تھے، اور اللہ اسی اعتبار سے دیتا ہے جو دنیا میں محنت کرتا ہے۔ اللہ نے یوں ہی کسی کو بیکار اور ضائع نہیں کیا ہے اور یوں ہی نہیں بنا دیا ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی تھی اس کا ترجمہ کر کے بات پوری کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بنا دیا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم ہمارے پاس لوٹ کر کے نہیں آؤ گے، آنا نہیں ہے، نہیں چاہو گے تو بھی آنا پڑے گا، کتنے بھاگو گے تو بھی نہیں نکل سکتے ہو، یہ چاہو کہ کہیں چلے جاؤ تو بھی نہیں جا سکتے ہو۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اللہ فرماتا ہے اے جنات اور انسان، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر یہ چاہو زمین کے گوشوں سے، آسمان
मैदान के किनारों से कहीं निकल करके भाग जाओ तो नहीं भाग सकते हो, मगर ये कि हमारे कस्टडी में रहोगे, हमारे देखरेख में रहोगे, हमारी सल्तनत से निकल करके जा नहीं सकते हो। जब यकीन है मौत आएगी, जब यकीन है मौत का ही पंजा जिस वक्त हाथ डालेगा उस वक्त हम बच करके नहीं जा सकते हैं। जब यकीन है, जब अल्लाह पकड़ने पे आएगा तो फिर छूट के नहीं निकल सकते हैं। जो हम लोगों में से मशहूर है और बहुत से लोग कहते हैं आज तो मरते मरते बच गए। बहुत सी मरतों होता है, कोई हादसा होने वाला होता है या कहीं एक्सीडेंटल केस से हम निकल करके आते हैं तो हम में से बहुत से लोग कहते हैं आज तो मरते मरते बच गए, या बहुत से कहते हैं आज तो मौत के मुंह में जाकर के वापस चले आए। अरे मोहतरम, मौत ने अपना मुंह खोला ही नहीं था, वरना वापस आने का कोई चांस नहीं। जो मौत के मुंह में जाता है वो वापस नहीं आता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान को अल्लाह ने पैदा करके उसके बाद फिर उसके साथ बहुत से अवारिद रखे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 लकीरें खींची जिसे हर तरफ से घेर दिया, बीच में एक लकीर खींच करके हर तरफ से लकीरें खींच करके उसे घेर करके बीच वाली लकीर के बारे में फरमाया ये क्या समझते हो? सिर्फ किनारे किनारे से छोटी छोटी लकीरें खींच करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीच वाली लकीर में ला करके टच किया। सहाबे किराम से फरमाया ये क्या समझ में आया? सहाबे किराम ने फरमाया नहीं। आका ने फरमाया जो बीच में घिरी हुई लकीर है ये इंसान है, और जो हर तरफ से उसे घेरे हुए है ये उसकी मौत है, और जो छोटी छोटी लकीरें इधर से उधर से आकर के टच कर रही हैं ये परेशानियां हैं, ये बीमारियां हैं, ये मुसीबतें हैं जो इंसान को आती रहती हैं। यारिदु हाजा व यारिदु हाजा, इधर से आई उधर बचे, बुखार से निकले सर्दी पकड़ी, सर्दी बुखार से निकले, कहीं कुछ और हुआ, कहीं गिर गए, पैर में चोट आई, कहीं कोई और परेशानी आई, कहीं कोई और तकलीफ आई, इधर से बचा उधर निकला, उधर से बचा इधर गया, एक एक परेशानी पीछा करती रहती है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे ही वो चलता रहता है हत्ता जाअहुल अजल, यहाँ तक कि मौत आकर के उसे पकड़ लेती है। ये जो मशहूर है मौत से आज मौत के मुंह में जाने से बच गए और आज बचते बचते मर गए, इसी तरह से एक दिन आएगा जब दूसरा ये कहेगा आज बचते बचते मर गए। इसलिए उस दिन से पहले हमें और आपको तैयारी करनी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी इन चंद बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए और आप सभी हजरात को आमीन या रब्बल आलमीन। हयात बाकी, मुलाकात बाकी, बहुत सी बातें भी बाकी हैं, फिर आएंगे करेंगे इंशाअल्लाह ताला। दुरूद शरीफ पढ़ लें, दुआ कर लीजिए।